اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ مدہو و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ غسل دو طریقے کا ہے، ایک جسم کا غسل ہوتا ہے اور ایک دل کا غسل ہوتا ہے۔ انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے صفائی ستھرائی ہر شخص صاف ستھرا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ہمارا جسم بھی صاف ستھرا رہے، کپڑے بھی صاف ستھرا رہے۔ صفائی ستھرائی سے ایک خوشی محسوس، اسی لیے اگر کپڑے میلے ہو جائے، جسم بدبو آنے لگے، گندا ہو جائے، تو فوراً فکر کرتا ہے کہ یہ دور ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ اب جس طرح سے میل کچیل سے کپڑا گندا ہوتا ہے، پسینے سے جسم اس کا گندا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے گناہ کرنے کی وجہ سے دل جو ہے وہ بھی میلا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، کوئی آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا، سیاہ داغ پڑے۔ دیکھیے، صاف کپڑے اگر پہنے ہوں اور ایک بھی چھینٹ اگر لگ جائے تو ایک دم آدمی کی طبیعت جو ہے بے چین ہو جاتی ہے اندر سے۔ اسی طرح سے گناہ کر لینے کی وجہ سے دل پر داغ آیا تو اب مومن کا ایمان جس درجے کا ہوگا اسی درجے اس کو بے چینی شروع۔ کپڑے میں داغ لگا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو پہلے ہی سے سب میلا ان کا ہے، تو ایک اور لگ گیا، اس کو کوئی فرق نہیں آتا، اس کا ارے یار تو پہلے سے گندا تھا یہ۔ لیکن ایک بالکل صاف ستھرا پہنے ہو اور اس پہ لگ جائے، بے چینی بڑھ جاتی۔ اسی طرح مومن ایمان کے جس درجے پر ہوگا، جتنے اعلیٰ درجے پر، اتنا ہی اس کو احساس زیادہ ہونے لگے گا، دل پر داغ جب آ جاتا ہے۔ اور جس کا ایمان بالکل گھٹیا اور ادنا درجے کا ہوگا تو ظاہر اسے تو بہت ساری برائیاں ایک اور بڑھ جائے گا، کوئی احساس بھی نہیں رہتا اس کے اندر۔ جسم کے غسل کے لیے اللہ پاک نے پانی بنایا ہے، اس کا استعمال کریں تو اس کی وجہ سے کپڑے بھی صاف، بدن بھی صاف پاک بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ لیکن دل اگر گندا ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے غسل دینے کا ایک خاص طریقہ اور اس کے لیے خاص پانی، یہ پانی جس کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے دل کی دھلائی نہیں ہوتی۔ دل کی دھلائی جو ہوتی ہے وہ ندامت کے آنسو ہے اور شرمندگی پر آدمی جب روتا ہے، بس یہ ذریعہ بنا کرتا ہے اس کے دل کے، جسے ہم اور آپ عام طور پر رمضان المبارک کے زمانے میں توبہ کا اہتمام، استغفار کا اہتمام ہوا۔ اب رمضان کے بعد توجہ ادھر سے کم ہو گئی، سمجھتے رمضان تو چلے ہی گیا، اب وہ اعمال جو کر رہے تھے اس کے بارے میں بھی وہ فکر اور مستعدی باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اعمال میں جن اعمال کا اہتمام رمضان کے بعد بھی کرنا ہے ان میں توبہ بھی، بلکہ توبہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے صابن ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کپڑا میلا ہوگا تبھی استعمال کرتے ہیں، کپڑا صاف ستھرا کوئی نہیں استعمال کرتا۔ توبہ کے بارے میں بھی ہم لوگ عام طور پر ذہن میں ہے کہ گناہ ہو تو کریں، غلطی ہو تو استغفار کر لیں، یہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو توبہ مستقل ایک عبادت ہے اور مومن کی مستقل ایک صفت بیان کی گئی ہے، یعنی ان کی خصوصیات اور ان کی خوبیاں قرآن مجید نے جہاں جہاں بیان کی ہیں ان میں اول نمبر پر توبہ کو بیان کیا۔
تو اول نمبر پر توبہ کو ذکر کرنا یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ایمان والے میں یہ چیز ہونا چاہیے، توبہ کرے۔ التائبون العابدون الحامدون، مومنین کی جو صفت بیان کی ہے، عبادت کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، توبہ کا تذکرہ پہلے کیا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں۔ پہلے جو ذکر کیا ہے اس سے ایک حکمت یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبادت اور عبدیت اگر اس سے پہلے توبہ ہو جائے تو پھر عبادت اور عبدیت کا لطف اور مزہ جو ہے بڑھ جاتا ہے، اور صحیح معنوں میں آدمی گویا عبادت کا مزہ اور لطف اسی وقت پہ لے گا جب وہ پہلے توبہ کر۔ دیکھیے میلے کپڑوں میں عطر لگا دیں، ٹھیک ہے، اس کا تو کام خوشبو ہے ہی ہے، اس وقت کی بات ہی نہیں رہ گئی، لیکن کپڑا اگر صاف ہو اور پھر عطر لگایا جائے تو طبیعت میں انبساط پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح توبہ کرنے کے بعد میں عبادت کی جائے تو اس کا مزہ ہی عبدیت کی صفت میں جو ہے وہ لطف بڑھ جاتا ہے وہاں پر۔ تو توبہ کو مستقل ذکر کرنا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کی خصوصیات میں ہے کہ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں، جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں رمضان کے بعد ہی پڑھتے ہیں، ایسے ہی رمضان میں توبہ کر رہے ہیں رمضان کے بعد ہی توبہ کر رہے ہیں، یہ صفات کے اندر بیان فرمایا گیا۔ ایک موقع پر قرآن مجید نے پھر ایک موقع فرمایا کہ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فلاح، کامیابی توبہ کے ساتھ جوڑ دی اللہ پاک نے، توبہ کرو تاکہ تم کو کامیابی مل جائے۔ اور ایمان والوں سے اللہ پاک نے مخاطب کیا، ایمان والوں سے مخاطب اس لیے کیا ہے کہ ایمان والا جب ایمان لے آتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو کفر اور شرک سے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اس کے گناہ سے گویا دھلا ہوا ہے، نہ کفر کرے گا نہ وہ شرک کرے گا، کیونکہ کفر و شرک کر لے گا تو سب چلا جائے گا، اس کا وہ ختم ہی ہو جائے گا وہاں پر۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جیسے کفر و شرک سے تم نے تو غسل کر چکے ہو، اب یہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہو رہے ہیں یہ ایمان کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے، توبہ کرو تم اس کے اوپر۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ تو معلوم یہ ہوا جیسے اور عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فلاح کا ذریعہ ہے، توبہ بھی فلاح کا ذریعہ ہے، توبہ کرنا۔ لہٰذا یہ عام جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ صاحب گناہ ہوگا تب توبہ، کوئی غلطی ہو جائے تب توبہ، تب تو ضروری ہے کرنا، اگر یہ نہیں تو بھی کرنا، ایک صفت مومن کی بیان کی گئی تو یہ عمل ظاہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں بالکل، آپ سے گناہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے بارے میں روایات میں جو آیا ہے کہ 70 مرتبے آپ استغفار کے کلمات پڑھا کرتے تھے، کبھی روایتوں میں آیا 100 بار پڑھتے تھے۔ اب ظاہر ہے آپ کا پڑھنا یہ ہماری غلط فہمی دور کر رہا ہے کہ خالی گناہ پر تھوڑے نہ ہے وہ، تو یوں ہی توبہ اور استغفار کرنا ایک عمل ہے، عبادت ہے، ایک مومنانہ صفت ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس میں لگے، مستقل توبہ کرے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ آدمی کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے محب جو ہوتا ہے اس میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہونے پائے، نظریں نہ پھیر لے، روٹھ نہ جائے، یہ فکر لگی رہتی۔ بالکل اللہ سے جب تعلق انسان کا جتنا زیادہ ہو جاتا ہے یہ فکر ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ تو وہ محبت کی وجہ سے جو فکر ہو رہی ہے اس کا علاج توبہ کر لینا، فرمایا توبہ کر لو تاکہ یہ جو تمہارا اندر سے خیال پیدا ہو رہا ہے فلاں کام نہ ہو گیا ہو، یہ نہ ہو گیا ہو، وہ نہ ہو گیا ہو، تاکہ صاف ہو جائے معاملہ۔ تو تعلق مع اللہ میں توبہ جو ہے یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ کا قرب بھی دے دیتا ہے، اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ میں
ایمان میں جلا پیدا ہو جاتا ہے اور ایک ایمانی صفت آ جاتی ہے۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو توبہ کا اہتمام، اور توبہ صرف زبان سے یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ نہیں، بلکہ توبہ دل میں احساس ندامت ہو اور اپنے قصور کا اعتراف ہو، اور دل سے رہے کہ واقعی ہم مجرم ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو پایا، اور پھر توبہ کرے، تو پھر وہ توبہ جو ہوتی ہے وہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خوشخبری دے دی ہے کہ اگر توبہ کو توبہ کی طریقے سے کیا جائے تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پورا ریکارڈ صاف کر دیتے ہیں اللہ پاک، ریکارڈ میں وہ وجود موجود ہی نہیں رہتا، اور گواہوں کو بھی وہ جرم بھلا دیتے ہیں کہ ہوا ہی نہیں اس سے، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ظاہر ہے یہ تاثیر جب پیدا ہوگی جب ہی ہوگی، خالی زبانی جمع خرچ کے لیے یا خالی استغفار کے کلمات کر دیے نہیں، بلکہ اندر دل میں رہے کہ واقعی ہم نے جرم کیا، ہم نے واقعی غلطیاں کی ہیں، ہم اس کے اللہ تعالیٰ سے قصور اور اعتراف کریں۔ اس موقع پر ایک بات ذہن میں یہ بھی رہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی غلطی یاد ہی نہیں پڑ رہی، اب وہ یاد نہیں پڑ رہی تو توبہ کاہے کی کریں؟ دو باتیں ہیں، کپڑا میلا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر میل یا داغ دھبے جان بوجھ کے لگیں، انجانے میں آئیں گے تو بھی تو لگیں گے۔ اے بھائی جا رہے تھے اور معلوم ہوا کسی نے اوپر سے ڈھیلا پھینکا، وہ نالی میں گیا، لگ نہ ارادہ تھا نہ کوئی قصد تھا، انجانے میں لگ گیا، وہ بھی کپڑا خراب کر دے گا۔ اسی طرح وہ دل پر جو دل پر میل ہے، دھبا ہے، جان بوجھ کر گناہ کرنا اور غلطی کرنے ہی پر نہیں ہے، انجانے میں ہو گیا تو وہ بھی تو خراب کر دے گا دل، اور انجانے میں وہ ہمیں یاد ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، تو توبہ کرے آدمی اس کے اندر ایک۔ اور دوسری بات، زندگی کے وہ لمحات جو اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کے ساتھ نہیں گزر رہے ہیں، یہ ہمارا ان کا جو رشتہ ہے اس میں یہ کمزوری پیدا ہو رہی ہے، یہ گویا ایک طریقے کا ہمارے حق میں ایک جرم ہو رہا ہے۔ توبہ کرے، غفلت تو ہر ایک پر آ جاتی ہے، اور اسی غفلت ہی میں شیطان حملہ کر دیتا ہے اور نفس کام بنا دیتا ہے، لہذا غفلت کے جو ایام ہیں اس میں بھی آدمی توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ اس پر عرض کیا کہ توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ گناہ ہی ہو یا گناہ یاد ہی ہو، توبہ کرے آدمی۔ یہ اسی لیے کہا جاتا بھائی کہ ہم تو غلطی کر کے بھول جاتے ہیں لیکن وہ نہیں بھولتے، ان کو تو یاد رہتا کہ کیا کیا اس نے، انجانے میں کیا یا بھولے سے کر دیا، سب جانتا ہے وہ۔ اس لیے توبہ کا اہتمام کرنا، اور یہ رہے کہ اللہ عبدیت کا حق نہیں ادا ہوا ہے، معاف کر دیجیے آپ، فلاں کام کیا اس کا حق ادا نہیں ہو پایا، اس کو معاف کر دیجیے آپ۔ یہ چیز جو ہے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، توبہ کرنا، اور توبہ کرنے میں عرض کیا ندامت کے ساتھ، جتنا ندامت کے ساتھ ہوگا اور رونا آ جائے تو بہت اچھا۔ صوفیہ نے رونے کی 7 قسمیں لکھی ہیں، ہم وہ نہیں، ایک ہی رہے، بس گناہ یاد کر کے رو رہے ہیں اپنا، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنا، رونا، اللہ کو تو یوں ہی پسند ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں، باوجود اس کی کہ آپ بخشائے ہیں، ہمارے بخشنے کا مسئلہ ہی نہیں پیش آیا، ہم کو بھی توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گویا رمضان المبارک کے اعمال میں یہ عمل رمضان کے ساتھ نہیں ہے، یہ رمضان کے علاوہ کے ساتھ میں بھی ہے، توبہ کرنا۔ اسی لیے بعض اکابر نے لکھا ہے کہ روزانہ صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، یعنی 2 رکعت توبہ کی نیت سے صلاۃ التوبہ پڑھے اہتمام کے ساتھ، اور تمام وہ چیزیں جو جانے اور انجانے کی ہو گئی، عبادات کے تعلق کی کمیاں ہو گئی، غفلت کی ہو گئی، ان سب کی تلافی کر لے اس کے اندر۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اور پڑھ کر کے پھر یہ موقع نہیں ہے تو دل سے استغفار کرے، کلمات پڑھے، اور ندامت بھی ہو، انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کی تلافی کا ذریعہ بھی بنے گا،
اور اسی کے ساتھ ساتھ میں قرب کا بھی ذریعہ بنے گا، عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔